پھر آپ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پر دوبارہ سے زبان درازی کی. پہلے بھی آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ لوگوں کا مال ناحق کھاتے تھے اور ناحق کھلاتے تھے لوگوں کا مال دوسروں کو، اور لوگوں کو ناحق قتل کرواتے تھے. یہ آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ الزام لگایا، پھر آپ نے اس کو دہرایا اور کہا کیا کہتے ہیں کہ اس پر ہیڈنگ قائم کریں تو کیا قائم ہوگی؟ اگر یہ کہا جا رہا ہے صحیح مسلم میں 4776 کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو خانہ کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں اطاعت امیر پہ حدیثیں سناتے ہیں، اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں، جبکہ قرآن سورہ نساء میں کہتا ہے لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو اور باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. تو ہم قرآن پہ عمل کریں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ کو امیر کے طور پہ اس کی باتیں اللہ کے خلاف مانیں؟ اب اس کے اوپر کیا ہیڈنگ بنے گی؟ ہیڈنگ یہی بنے گی نا، چلے میں اس کو کوڈ ورڈز میں کہ فلاں شخص لوگوں کو ناحق قتل بھی کرواتا تھا اور حرام خوری بھی کرواتا تھا. یہ دراصل ایک تابعی ہیں عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ، ایک تابعی. ان کا بیان یہ ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم ناحق طریقے سے لوگوں کا مال لوٹیں اور ناحق قتل کریں. اس کے بارے میں ہمارا پورا بھرپور ویڈیو کلپ موجود ہے یوٹیوب پر، جس کو لوگوں نے دیکھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہدایت بھی پائی ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. میں 1 منٹ میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں، تفصیل کے لیے آپ وہ کلپ دیکھیے گا. دراصل وہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کرنا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ ناحق ہے، اور اس اختلاف میں جو مال خرچ ہو رہا ہے اور جو لوگ جان سے جا رہے ہیں یہ ناحق ہیں. یہ مراد تھی ان کی. گویا کہ وہ کہنا چاہتے تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ناحق ہے. یہ ان کا موقف تھا. جبکہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جو اس کی بات سن رہے ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے. وہ تو فرما رہے ہیں بھی جو بات آپ کو صحیح لگتی ہے اس کو قبول کر لو. اور آپ نے تو بحث کو ختم کیا ہے نا. ہر بندہ اب ایک جو سپورٹر ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا، دوسرا سپورٹر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا، دونوں حق سمجھ کر ہی لگے ہوئے ہیں نا. سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حق سمجھتے تھے، اور یہ جو تابعی تھا عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حق سمجھتا تھا. اس لیے وہ کہہ رہا تھا کہ ناحق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ سیدنا معاویہ رضی اللہ ایسے لوگوں کو قتل کرواتے رہتے تھے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. اچھا، کہتے ہیں کہ اس پر ہیڈنگ کیا بننی چاہیے؟ ہیڈنگ یہی بنے گی نا کہ فلاں شخص لوگوں کو ناحق قتل بھی کرواتا تھا اور حرام خوری بھی کرواتا تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. مرزا صاحب ہیڈنگ یہ بنے گی کہ ایک جلیل القدر صحابی رسول کا فہم چھوڑ کر ایک تابعی کی بات کو قبول کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحابہ کی گواہی چھوڑ کر سیدہ عائشہ کی گواہی ہے میری عمر اللہ اسے لگا دے. سیدنا ابو الدرداء کی گواہی ہے کہ نماز کے حوالے سے اتنا متبع سنت میں نے دیکھا ہی نہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گواہی بھی ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی گواہی بھی ہے کہ میں نے اتنا حق پرست تو دیکھا ہی نہیں جتنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں. ان سب کی گواہیوں کو پیچھے چھوڑ کر، اور جو صحابہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہیں ان سب کی گواہیوں کو اور ان کے اعتقاد کو پیچھے چھوڑ کر ایک تابعی جو سیاسی طور پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حامی ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا مخالف ہے، اس کی بات کو غلط کوٹ کرنا اور غلط رنگ دینا، مرزا صاحب یہ کیا ہے؟ یہ ہیڈنگ بنتی ہے کہ اصل خباثت کہاں ہے؟ اصل خباثت کہاں ہے؟ اس حدیث میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کر سکے. مرزا صاحب جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے کہ وہ ناحق ہیں اس مسئلے میں، وہ کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ناحق ہو رہا ہے، اور جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ناحق سمجھتے تھے وہ کہتے تھے یہ ناحق ہو رہا ہے. اس کو یہ دعویٰ کرانا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ لوگوں کا مال لوٹنا کا حکم دیتے تھے، نعوذ باللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. امت کا فہم کیا ہے؟ کہاں 300 سال کا فہم؟ آپ بار بار بات کرتے تھے مرزا صاحب کہ ہم 300 سال کے جو پہلے مسلمان ان کا فہم لیتے ہیں. ان 300 سالوں میں سے کسی کا فہم ہے؟ اس تابعی نے جو بات کہی ہے اس کا بھی فہم یہی تھا کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا حق نہیں بنتا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بھی کرنے کا، لہٰذا یہ
معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کو کہنا کہ وہ قتل و غارت کرواتے تھے, مال لوٹنے کا حکم دیتے تھے, یہ فہم کس کا ہے مرزا صاحب؟ یہ تو اس تابعی کا بھی فہم نہیں ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حامی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مخالف ہے اور یہاں پر یہ بات کر رہا ہے, اس کا بھی فہم یہ نہیں ہے. یہ فہم آپ نے کہاں سے لے لیا؟ اور شارح صحیح مسلم علامہ نووی رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے. لیکن جن لوگوں کو عربی زبان سے کچھ لینا دینا نہیں, جو قرآن کا ترجمہ کرنا تو دور کی بات ہے, قرآن کا ٹیکسٹ صحیح نہیں پڑھ سکتے, اور جو حدیث کا ترجمہ اور تشریح کرنا تو دور کی بات ہے, حدیث کا ٹیکسٹ صحیح نہیں پڑھ سکتے, وہ بیچارے کیا جانیں کہ اس حدیث کی شرح کیا ہے اور شارحین نے کیا لکھا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے. مرزا صاحب آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہیڈنگ ہی اگر آپ نے بنانی ہے تو آپ بنائیں کہ جلیل القدر صحابہ کے برخلاف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک تابعی کی بات کو غلط کوٹ کر کے تروڑ مروڑ کر عقیدہ بنانے والے کی کیا حیثیت ہے. اور سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ والے ہیں, سیدنا عمر بن عاص جن کے ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے, سیدنا ابو موسیٰ اشعری جن کے اخلاص اور ایمان کی گواہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذریعہ وحی دی ہے, وہ سارے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو ناحق نہیں کہتے, ان کے عمل کو ناحق نہیں کہتے. ان کے مقابلے میں ایک تابعی کہتا ہے اور اس کی بات کو غلط کوٹ کر کے غلط رنگ دے کر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مرزا صاحب؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا لوگوں کو گمراہ کر کے؟ سب لوگوں کا وبال آپ اپنے کندھوں پہ ڈال کے قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے, کیا جواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟